اب دیکھیے یہ والا پرچہ دیکھیے آپ، اور پچھلے جو پرچے تھے ان کو دیکھیے، تقابل کیجیے آپ، تلنا کریں تو جو ابھی قطاع عن وجہ الحدیث، ترجمہ کریں، شرح کریں اس طور پر کہ حدیث کے چہرے سے ڈھکن اٹھ جائے، پردائی اٹھ جائے. غطا، ہاں غطا ہے، یہ غطا نہیں ہے، غطا ہے. تو اس طرح سے ترجمہ کریں، اس طرح ترجمہ کریں اور شرح اس طرح کریں کہ حدیث کا مفہوم واضح ہو جائے. اس طرح سے ترجمہ کریں اور اس طرح تشریح کریں کہ حدیث کا جو مطلب ہے اور اس کا جو مفہوم ہے وہ بالکل واضح ہو جائے، اس میں کسی طرح کی کوئی پوشیدگی نہ رہ جائے. ترجمہ کرتے ہیں، تشریح تھوڑی کر دیں گے، نکلیں گے آگے. ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال فرماتے ہیں، الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. آ رہا ہے، ہو گیا نا. چلیے اب اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعمان بن قوقل آئے. عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں، اور آیتا آپ کیا فرماتے ہیں، اذا صلیت المکتوبہ، جب میں فرض کی ہوئی نمازیں پڑھوں، وحرمت الحرام، اور حرام کو حرام جانوں. حرام کو حرام جانوں ہی نہیں، حرام کو حرام جانوں اور اس سے بچوں بھی. وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ، اور حلال کو حلال جانوں. تو سرکار جب میں اتنی ہی باتیں کروں، نماز جو فرائض ہیں ادا کروں، اور جتنی بھی حرام چیزیں ہیں حرام جان کر کے ان سے پرہیز کروں، اور جو حلال چیزیں ہیں ان کو حلال جانوں. سرکار جب میں اتنا ہی کروں تو کیا ادخل الجنت، کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا انہی چیزوں کی بنیاد پر؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں داخل ہو جاؤ گے. تو ترجمہ ہو گیا. اب اس کی مختصر وضاحت یہ ہے کہ وہ حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد اور وہ مومن تھے، سرکار جانتے تھے یہ مومن ہیں، ایمان کی حالت میں آئے، صاحب ایمان تھے، اور عقائد بھی ان کے بالکل درست تھے. سرکار کو معلوم ہے کہ مومن ہیں اور عقائد بھی درست ہے، منافق بھی نہیں ہے، خالص مومن ہے، صحابی رسول ہیں. سرکار کی بارگاہ میں آئے، سرکار یا رسول اللہ کیا میں اگر فرائض نماز ادا کروں، یعنی اللہ نے جو فرائض جو نماز فرض فرمائی ہیں وہ اگر ادا کروں، اور جتنی بھی حرام چیزیں ہیں اگر ان کو حرام جان کر کے ان سے بچوں، اور حلال چیزوں کو حلال جانوں، کیا سرکار انہی چیزوں کی بنیاد پر میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ سرکار نے فرمایا کیوں نہیں، ضرور داخل ہو جاؤ گے، مومن تو آلریڈی ہو تم. سرکار کو تو معلوم ہی تھا مومن ہے، مومن تو ہو، تصدیق کرتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تصدیق بھی کرتے ہو، زبان سے اقرار بھی کرتے ہو، سارے کام ہماری طرح کرتے ہو. تو نماز جو فرائض ہے وہ اگر ادا کرو تم، حرام کاموں کو حرام جان کر کے ان سے بچو، اور حلال چیزوں کو حلال جانو، یعنی خود سے حرام نہ ٹھہراؤ، ظاہر سی بات ہے تمہاری نجات یہ کنفرم ہے، تم ضرور نجات پاؤ گے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ اس کی وضاحت ہوگی. آگے چلیے سوال نمبر 2. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی حضرت یہ کیا نام ان کا ابو طالب والی جو حدیث ہے وہی ہے، لیکن یہاں پر الگ ہے تو ترجمہ کرنا ہے، یہاں پر ترجمہ میں کر دیتا ہوں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعمہ، کس سے؟ اپنے چچا سے فرمایا. کب؟ جبکہ ان کا وقت وفات بالکل قریب تھا. تو فرمایا قل لا الہ الا اللہ اشہد لکا بہا یوم القیامہ، آپ لا الہ الا اللہ کہہ لیں، یعنی ایمان لے آئیں یقیناً بہا یعنی بہذہ الکلمہ، میں اس کلمے کی گواہی دوں گا اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن آپ کے لیے. قالا، تو اس نے کہا ابو طالب نے، لولا ان تعیرانی قریش یقولون انما حملہ علی ذلک الجزع لاقررت بہا عینک. فرمایا کہ اگر قریش مجھے آر نہ دلاتا، اگر قریش مجھ کو آر نہ دلاتا، اہل قریش اگر مجھے آر نہ دلاتے، یہ کہتے ہوئے کہ ایمان لانے پر اس کو برانگیختہ کس نے کیا ہے؟ موت کے وقت جو سختی ہوئی اس کو، اسی سختی نے اس کو برانگیختہ کیا. جزا، موت کے وقت جو سختی ہے جاگنے کے وقت، اسی سختی نے اس کو
یہ کلمہ پڑھنے پر اس کو آمادہ کیا اور اس پر برانگیختہ کیا. اگر قریش یہ کہہ کر کے مجھ کو آر نہ دلاتے، اہل قریش آر نہ دلاتے تو لأقررت بها عینک، تو یہ کلمہ پڑھ کر کے تمہاری آنکھوں کو میں ٹھنڈک پہنچا ہی دیتا. لیکن چونکہ قریش یہ مجھے جو ہے مجھے ملامت کریں گے اور طرح طرح کی باتیں کریں گے، اس لیے میں ایسا نہیں کر سکتا. یہ ہو گیا. فانزل اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، انک لا تہدی من احببت لیکن اللہ یہدی من یشاء. گزر چکی یہ آیت، اس کی تشریح بھی گزر چکی. تو فرمایا کہ ترجمہ کریں، شرح کریں اور بینوا اور بیان کریں فیمن نزلت حاصل آیا کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی. تو یہ تو ہم کہہ چکے ہیں کہ اجماع ہے مفسرین کا، یہ آیت امام ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی. اور ما حکمہ ایمانن، اور جس کے متعلق یہ آیت اتری ہے ان کے ایمان کا کیا حکم ہے، تفصیل سے گفتگو ہو گئی ہے. آگے سوال دیکھیے، آگے سوال دیکھنا ہے کیا، یہ ٹکرایا نہیں ہے، اس کو دیکھیے. عن ابن مسعود قال اشار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ نحو الیمن، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف اپنے دستے مبارک سے یمن کی طرف اشارہ فرمایا. سرکار نے یمن کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا الا ان الایمان ہا ہنا، سنو ایمان یہی ہے، ایمان یہی پہنچے گا، ایمان کا سفر اسی طرف ہے، ایمان یہی پہنچے گا. وَإِنَّ الْقُسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الْإِبِلِ، اور یہ قسوہ بدقسمتی، بدبختی، شقاوت اور بدبختی شقاوت، وغلظ القلوب اور دلوں کی گرانی، سنگ دلی اور سنگ دلی. تو یہ بدبختی اور سنگ دلی، بے شک سنگ دلی اور بدبختی ہے فی الفدادین، فداد یہ اونٹ وغیرہ پالنے والے، کثرت سے پالنے والے، فی الفدادین ان لوگوں میں ہیں، اور بدبختی اور سنگ دلی ان لوگوں میں ہیں فی الفدادین جو کثرت سے اونٹ پالتے ہیں. پالتے ہی نہیں ہیں ان دا اصولی اذناب الابل، بلکہ ان اونٹوں کی دموں کے پیچھے لگے رہتے ہیں. یعنی اتنے زیادہ اونٹ ہیں کہ ان اونٹوں کو پالتے ہیں اور چراتے بھی ہیں اور فروا بھی کرتے ہیں خوب. تو ان اونٹوں کی دموں کے پیچھے لگے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے. یہ لوگ کہاں کے ہیں؟ فرمایا ہے سو وہاں کے ہیں، یطلعو قرنش شیطان، جہاں سے شیطان کے 2 سنگ نمودار ہوں گے. یعنی کون سی جگہ؟ فی ربیعہ و مزر، یہ قبیلہ ربیعہ اور مزر میں. تو یہ اب پورے کا یہ مفہوماً ترجمہ یہ ہو جائے گا، یہ پورے کا یہ ہو جائے گا، بامحورہ ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ سنو ایمان یہ تو یمن کی طرف ہے، یمن میں ہی ہے، اور بدبختی اور سنگ دلی یہ قبیلہ ربیعہ اور مزر کے ان لوگوں میں ہیں جو کثرت سے اونٹ پالتے ہیں اور اپنے اونٹوں کی دموں کے پیچھے لگے رہتے ہیں. سنو اسی جگہ سے شیطان کے 2 سنگ نمودار ہوں گے. اس میں کیا کہا گیا بھائی؟ اس میں یہی کہا گیا. اچھا آگے حدیث کا اور ایک حدیث پاک اور ہے جوڑ دیا ہے اس میں. وعن ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان یمانی، ایمان یمنی ہے، والکفر قبل المشرق، اور کفر جو ہے یہ مشرق کی جانب ہے، یعنی ربیعہ اور مزر وغیرہ نجد کی طرف. والسکینۃ فی اہل الغنم، اور سکینہ اور وقار عاجزی یہ بکریوں والوں میں ہے. اور والفخر والریاء فی الفدادین اہل الخیل والببر، اور فخر اور ریا بکثرت اونٹ اور گھوڑے پالنے والوں میں ہے. یہ ہو گیا. اب کہا ترجمو ہو گیا، وشرحو، اور شرح کر دیجئے. تو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن دیکھو، یہ یمن دیکھ رہے ہو، یمن میں ایمان ہے. تو سرکار یہ جو اشارہ سرکار نے فرمایا تھا، اس وقت سرکار غزوہ تبوک کے لے گئے تھے، مقام تبوک میں تھے. اور مقام تبوک جو ہے یہ یمن کے بعد، یہ مدینہ المنورہ مکہ مکرمہ اس کے بعد ہے، اور اس کے بعد یمن ہے. تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اشارہ فرما رہے تھے، ایسے اشارہ فرمائے تھے کہ سنو ادھر ہے ایمان. تو اس میں کئی توجیہیں علماء نے فرمائی ہے. ایک توجیہ یہ فرمائی ہے کہ اس سے مراد یمن سے مراد، اشارہ جو سرکار فرما رہے تھے اس سے مراد مکہ ہے، یمن نہیں ہے. سرکار اشارہ فرما رہے تھے اور مراد کیا ہے؟ یمن ہے، مکہ ہے. ایک بات یہ بیان کی گئی ہے کہ اس سے مراد مکہ اور مدینہ دونوں ہے. بھائی جب یمن یہاں رہے گا
اس کے بعد مکہ اور مدینہ رہے گا، تبوک یہاں ہے، تو جب اشارہ کرے گا، جب اشارہ کیا جائے گا تو اشارہ جب کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے ادھر یمن بھی ہے، ادھر مکہ مکرمہ بھی ہے، ادھر مدینہ المنورہ بھی ہے، تو اشارہ جو سرکار نے فرمایا تھا وہ کیا ہے، مکہ کی طرف کیا تھا اور مدینہ کی طرف کیا تھا، تو لوگوں نے سمجھا کہ یمن کی طرف اشارہ کیا۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ یمن ہی مراد ہے، وہ کیسے؟ تو پھر یہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ یمن میں ہی ایمان ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ ایمان کو جو قوت ملے گی نا، ایمان کو جو تقویت ملے گی، ایمان کو جو قوت ملے گی، اسلام کو جو قوت ملے گی وہ یہیں سے ملے گی۔ گویا ایمان یہی ہے، اسلام یہی ہے۔ وہ کیسے؟ انصار جو ہے مدینہ المنورہ میں جو تھے، انصار دراصل یہی کے تھے، انصار دراصل یہ یمن ہی کے تھے، تو انصار چونکہ یمن ہی کے تھے تو سرکار نے فرمایا یہ لوگ وفادار ہوتے ہیں، یہ لوگ وفادار ہوتے ہیں، اسلام کو ایمان کو تقویت ملے گی، ان سے قوت ملے گی، تو یمن میں ہی ایمان ہے، یعنی ایمان کو تقویت اور قوت یہیں سے ملے گی، یہ سرکار نے فرمایا۔ اب یہ فرمایا تو یہاں پر کیا ایمان ہے، اور یہ جو نجد ہے، نجد میں جو قبیلہ مضر اور ربیعہ ہے، یہاں کیا ہے، ان لوگوں میں بس کیا ہے، ریا ہے، دکھاوا ہے، اور ان لوگوں میں سنگ دلی ہے اور بدبختی لکھی ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے۔ یہ کیوں فرمایا؟ دراصل نجد میں جو تھے، نجد والے بہت ہی متکبر تھے، بکثرت اونٹ پالتے تھے۔ اونٹ پالنے جو سرکار نے فرمایا کہ بدبختی اور سنگدلی فدادین بکثرت اونٹ پالنے والوں میں ہیں، مطلب یہ ہے کہ اونٹ اس وقت جو کہ یہ کہہ لیجئے مال جس کا زیادہ ہوگا وہی نا زیادہ متکبر ہوگا، تکبر کسی اندر ہوگا، مال یہ بہت بڑا ذریعہ ہے تکبر کا۔ تو اصل میں اس وقت جو مال کمانے اور مال جمع کرنے کا جو سبب تھا اور سب سے بڑا مال جو سمجھا جاتا تھا وہ اونٹوں کو، تو اونٹ پالتے تھے لوگ، تو بکثرت جن کے پاس اونٹ ہوتے تھے تو وہ یہ صاحب ثروت مانے جاتے تھے، تو ان کے اندر تکبر ہوتا تھا۔ تو یہ جو نجد والے تھے، ربیعہ اور مضر میں جو لوگ تھے، یہ قبیلہ ربیعہ اور مضر کے جو لوگ تھے، یہ لوگ بکثرت اونٹ پالتے تھے اور کافی تکبر تھا ان میں اور دکھاوا تھا کافی۔ تو سرکار نے فرمایا یہ لوگ وفادار نہیں ہیں، ان لوگوں میں عاجزی نہیں ہے، فروتنی نہیں ہے۔ رہی بات کن لوگوں کی؟ یمن والوں کی، تو یمن والے بکریاں چراتے ہیں، بکریوں میں اتنی کمائی نہیں ہے، تو یہ لوگ صاحب ثروت بھی نہیں ہے، تو ان لوگوں میں تکبر نہیں ہے، عاجزی اور فروتنی ہے، انہی سے اسلام کو قوت پہنچے گی، ایمان یہی ہے، ان لوگوں میں نہیں ہے۔ ہاں سنو، یہی سے دو سنگ، شیطان کے دو سنگ نمودار ہوں گے، تو زمانے نے دیکھا، ایک سنگ تو وہ مسلمہ بن کذاب، وہ یہی سے نکلا تھا، مسلمہ کذاب یہی سے نکلا تھا، کہاں سے؟ نجد ہی سے نکلا تھا، تو ایک سنگ اس وقت نکلا، اور ایک سنگ یہ 100 سال پہلے وہ محمد بن عبد الوہاب نجدی یہ نکلا، تو یہ دو لوگ ہیں، 250 سال نا، ہاں، تو یہ دو ہیں، تو یہ دو سنگ نکل گئے۔ یہاں کے لوگ شروع ہی سے اسی طرح غدار رہے ہیں اسلام کے لیے۔ آگے والی حدیث ٹکرا گیا بھائی، حصہ ٹکرایا ہے، ایک حصہ ترجمہ کرنا پڑے گا ایک حصے کا۔ دیکھیے عبداللہ بن دینار فرماتے ہیں انہو سمع ابن عمر یقول، کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو فرماتے ہوئے سنا، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرئ قال لاخیہ کافر فقد باء بها احدہما۔ حضرت ابن عمر نے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بھی اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہے تو کفر ان میں سے کسی کی طرف ضرور پلٹے گا۔ کسی کو کوئی کافر کہتا ہے تو یا تو جس کو کافر کہا گیا ہے اگر واقعی وہ کافر ہے تو وہ کافر ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو پھر کافر کہنے والے کی خیر نہیں۔ تو یہ فرمایا، تو اس میں ہمارا نظریہ تو یہی ہے کہ ایسا ہی ہے، اگر کوئی بغیر تحقیق کسی کی تکفیر کرتا ہے تو کفر اس کی طرف پلٹے گا اور وہی خود ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، یہ فرمایا گیا۔ اس کے بعد ترجمہ بھی ہو گیا اور یہ اس کی وضاحت ہوگی، اور اس کو پھیلا کر مزید لکھ سکتے ہیں آپ، کچھ ہے نہیں۔ اس کے بعد ایک روایت اور ہے، تو وہی والی روایت ہے اسنتان فی الناس ہما بہم کفرن، یہ تو روایت گزر چکی ہے۔ آگے والی روایت ہے، دیکھیے آگے والی روایت میں بھی ایک حصہ ٹکرایا ہے اور ایک حصہ نہیں ٹکرایا ہے، تو ایک حصہ جو نہیں ٹکرایا ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا، جس نے ہم پر تلوار یہ ہتھیار اٹھایا،
وہ ہم میں سے نہیں. ومن غشنا فلیس منا, اور جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. ایک حدیث یہ ہو گئی. وعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی وضاحت تو کرنی ہے نا, شرعی کرنے میں پہلے کر دیتا ہوں. جو ہم پر تلوار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں. تو اس کا معنی تو واضح ہے کہ اگر واقعی ہم پر تلوار اٹھا رہا ہے اور ہم پر تلوار اٹھا رہا ہے تو مومن نہیں ہے تبھی اٹھا رہا ہے. بھائی تلوار اگر ہم مومنوں پہ اٹھا رہا ہے اس کا مطلب منافق ہے, وہ کافر ہے. تو یہ تو بات واضح ہے کہ ہم میں سے نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ مومن ہے ہی نہیں. ایک دوسرا یہ کہ اگر تلوار اٹھا رہا ہے کسی اور غرض سے اٹھا رہا ہے, ایمان و کفر کے لحاظ سے نہیں, ایسے ہی, تو ہم میں سے نہیں ہے. مطلب یہ کہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے, ہمارا جو طریقہ ہے اس طریقے پر نہیں ہے. ہم کسی پر تلوار نہیں اٹھاتے بجا, تو ہمارے طریقے پر نہیں ہے. اسی طرح سے جو دھوکہ دے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو دھوکہ دینے کی وجہ سے, محض دھوکہ دینے کی بنیاد پر کوئی کافر نہیں ہو جاتا. لیکن جو دھوکہ دے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے, مطلب ہمارے طریقے پر نہیں ہے. یہ ہو گیا. اب آگے کیا ہے, ایک روایت اور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا علی رجل نظر فیما لا یملکہ, آدمی پر نظر نہیں ہے, آدمی پر نظر منت واقع نہیں ہوتی, منعقد نہیں ہوتی اس میں جس کا وہ مالک ہی نہیں ہے. اب میں نے یہ نظر مان لی کہ اگر امتحان میں پاس ہو گیا میں تو اکبر بھائی کا جو خوبصورت موبائل ہے اس کو میں یہ صدقہ کر دوں گا, اکبر بھائی کا خوبصورت موبائل میں صدقہ کر دوں گا. تو وہ تو میرا ہے ہی نہیں. جب میرا ہے ہی نہیں تو منت جو ہے یہ مال غیر میں منعقد نہیں ہوگی. کا قتل ہی, اور مومن کو قتل کرنا, مومن کو لعن طعن کرنا, کوئی اگر مومن ہے مومن کو لعن طعن کرنا کا قتل ہی اس کو قتل کرنے کی طرح ہے. جیسے ایک مومن کو قتل کریں گے تو یہ گناہ ہے نا, حرام ہے نا, اسی طرح سے اصل حرمت میں جس طرح سے مومن کو قتل کرنا یہ حرام ہے, اسی طرح سے مومن کو لعن طعن کرنا بھی حرام ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں ایک طرح کے گناہ ہیں. کیا مطلب ہے؟ جس طرح سے قتل کرنے میں گناہ ہے, قتل کرنا حرام ہے, ویسے لعن طعن کرنا بھی حرام ہے. تو اصل حرمت میں دونوں ایک طرح ہے. اگرچہ قتل یہ اغلظ ہے, قتل اگرچہ اغلظ ہے لیکن اصل حرمت میں, اصل تحریم میں دونوں برابر ہے. جیسے قتل کرنا حرام ہے ویسے ہی لعن طعن کرنا بھی حرام ہے. یہ مطلب ہے حدیث کا. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے قتل کرنا گناہ ہے سیم گناہ لعن طعن کرنے میں بھی نہیں. قتل کا گناہ وہ زیادہ ہے, وہ اغلظ ہے قتل, ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ اصل حرمت میں دونوں برابر ہے, دونوں حرام ہیں. یہ ہو گیا. اب آگے والے جو روایت آ رہی ہے وہ تو روایت وہی ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے, چھوڑیے. نہیں ایک روایت اور ہے, ومن قتل نفسا, یہ اگلا والا حصہ, ومن قتل نفسہ, اور جو اپنی جان کو, اپنے آپ کو قتل کرتے بے شعین کسی چیز سے, اس ذبح بھی یوم القیامہ, تو اسی چیز سے اس کو عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن. جو یہ اس حدیث پاک سے اپنی جان کو ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ, اس حدیث پاک کی یہ تفسیر کہ کوئی اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالے, تو جو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے اس کی سزا کیا ہوگی, اس اتفاق میں بیان کیا گیا ہے. وہاں تو مطلقاً کہا گیا ہے نا قرآن میں ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ, اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو, اور یہاں پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. یہ اس کی وضاحت ہو گئی. اب آگے والی روایت وہی ہے جو روایت اس سے پہلے گزر چکی ہے, من ادعا دعویٰ کاذبہ یتکفر بہا, گزر چکی ہے. آگے دیکھیے, آگے والی روایت الگ ہے. سوال نمبر 6, ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان لا یعزر الی المدینہ کما تعزر الحیۃ الی جحرہا, کہ ایمان اسی طرح سے مدینۃ المنورہ میں جا کر کے سمٹ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل میں جا کر کے سمٹ جاتا ہے. جس طرح سانپ اپنے بل میں جا کر کے پناہ لیتا ہے, بل میں چلا جاتا ہے, ویسے ہی ایمان, اسلام, اہلیان ایمان یہ مدینۃ المنورہ میں جا کر کے پناہ لیں گے. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی تو ایک ہم کو لگا کہ یہ معنی ہوگا, لیکن جب ہم نے امام نبوی کو پڑھا تو کچھ اور ہی معنی انہوں نے بیان فرمایا. علامہ قاضی ایاز مالکی ہے, ان کے حوالے سے انہوں نے لکھا اس کا معنی یہ ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان مدینۃ المنورہ جس طرح سے ایمان کا, اسلام کا مرکز پہلے رہا ہے اب بھی ہے. وہ اس طور پر کہ جب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں موجود تھے تو جو پروانے تھے شمع کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے, تو وہ جاتے تھے, یا تو
ہجرت کے لیے گئے, کچھ لوگ ہجرت کر کے گئے اور باضابطہ وطن بنایا اس کو, تو اس لیے مدینہ المنورہ گئے, اور کچھ لوگ ہجرت تو نہیں کیے, وطن تو نہیں بنائے اس کو, لیکن باری باری اور ہفتے کے بعد, مہینے کے بعد, سال کے بعد سرکار کی بارگاہ میں سرکار کے دیدار کے لیے, آپ کی زیارت کے لیے ضرور حاضر ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو مرکز بنا رہا. پھر اس کے بعد خلفاء کا دور آیا, خلفاء کے دور میں بھی یہ حال رہا, مدینہ المنورہ ہی مرکز رہا, وہی لوگ جاتے تھے, لوگوں کا آنا جانا وہی ہوتا تھا. اور پھر اس کے بعد خلفاء کا دور کے ادوار جب گزر گئے, پھر اس کے بعد یہ جو ملوکیت کا سلسلہ شروع ہوا, وہاں پر بھی مدینہ المنورہ میں لوگ جاتے رہے, کیونکہ سرکار کا روضہ اقدس وہاں پر ہے, سرکار علیہ السلام کی نشانیاں ہیں, آثار مبارکہ ہیں, تو آثار مبارکہ کے تبرک کے لیے آج تک لوگ مدینہ المنورہ جاتے رہتے ہیں. تو مدینہ المنورہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے لوگ سرکار کے روضے کی زیارت کرتے ہیں, رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار اور تبرکات سے بھرپور فیض ہوتے ہیں, فیضیاب ہوتے ہیں. تو اس طرح سے مدینہ المنورہ کا حال جو جیسا پہلے تھا نا, اب بھی ہے. تو ایمان گویا سمٹ کر کے وہی رہ گیا ہے. پورے جتنے بھی مسلمانان ہیں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے, سب کا مرکز عقیدت وہی, یہ انہوں نے معنی بیان فرمایا. پھر اس کے بعد امام نبوی نے کوئی اور معنی نہیں بیان فرمایا, اسی پر اکتفا کیا کہ یہ معنی جو انہوں نے بیان کیا یہی کافی ہے اس کے لیے. یہ اس کا معنی. ایک حدیث پاک اور, انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعۃ علی احد یقول اللہ اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر, کسی ایسے شخص پر قیامت قائم نہیں ہوگی جو اللہ اللہ کہے. اس کا ترجمہ کریں اور تشریح, ترجمہ ہو گیا تشریح, یعنی قیامت جو قائم ہوگی تو علی شرار الخلق, بدترین قوم پر اللہ تعالیٰ قیامت قائم فرمائے گا. اس سے پہلے مومنین دنیا سے جا چکے ہوں گے. قیامت مومنین پر, اللہ اللہ کہنے والوں پر قیامت قائم نہیں ہوگی. اس کے بارے میں حدیث پاک ہے, خود مسلم میں حدیث پاک ہے, باضابطہ باب قائم کیا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے, قرب قیامت میں ایک ہوا چلے گی, جس ہوا کے چلتے ہی سارے وہ لوگ جس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا, وہ سارے لوگ کیا ہو جائیں گے, یہ موت کی نیند سو جائیں گے. اور اس کے بعد پھر جب قیامت قائم ہوگی تو شرار القوم, قوم کے جو بدترین لوگ ہوں گے, یعنی کفار و مشرکین, یہود و نصارہ, ان پر کیا ہوگی, قیامت قائم ہوگی. تو جو اللہ اللہ کہے گا اس پر قیامت کہاں قائم ہوئی, کیونکہ وہ تو ہوا کے چلنے سے فوت ہو گئے. تو یہ مطلب ہے اس حدیث پاک کا. آگے سوال دیکھیے, سوال نمبر 7. حضور نے فرمایا ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من الانبیاء ما من الانبیاء الا ما من الانبیاء الا قد اوتیا من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر وانما ہاں انما کان الذی اوتیت وحیا وحی اللہ الیہ, اوحی اللہ ہوگا, چھوٹا ہے کچھ شاید مجھے لگتا ہے یہاں پر, اوحی اللہ الیہ فارجو ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ. ترجمہ پہلے, ما من الانبیاء, یہاں پر بھی کچھ چھوٹا ہوگا مجھے لگ رہا ہے, ما من الانبیاء الا قد اوتیا من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر. جتنے بھی نبی آئے مجھ سے پہلے, ہر نبی کو من الآیات, معجزات میں سے اتنے ہی معجزے ملے جن ما مثلہ آمن علیہ البشر, جن معجزات کو دیکھ کر لوگ ایمان لا سکیں. تو مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے, ان انبیاء کو محض اتنے ہی معجزے ملے جن معجزوں کی بنیاد پر, جن معجزوں کو دیکھ کر کے لوگ ایمان لا سکیں. تو محض ایمان لانے ہی کی حد تک معجزے مجھ سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کو دیے گئے. لیکن میرا کیا حال ہے, رہا میرا معاملہ, تو مجھ کو جو دیا گیا نا, ایک ایسا قرآن دیا گیا, اوحی اللہ الیہ, جس کی وہی اللہ نے خود فرمائی مجھ کو, اور مجھ کو جو دیا گیا وہ انما کان الذی اوتیت, اور رہا وہ جو مجھ کو دیا گیا تو وہ کیا ہے, وحین, ایک ایسا قرآن ہے, ایک ایسی کتاب ہے, اوحی اللہ الیہ, جس کی وہی اللہ نے میری طرف کی. تو اب یہ قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے میرا, جو معجزہ صرف یہ نہیں کہ لوگ ایمان لائیں اس سے, یہ ایسا قرآن ہے جس قرآن میں وہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں, اگر بندہ بغور پڑھے اور بندے کو رسائی حاصل ہو جائے تو سارے مسائل اسی سے حل ہو جائیں.
قرآن تو سرکار کا سب سے بڑا معجزہ ہے نا. تو سرکار نے فرمایا, اس کی مختصر وضاحت یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو اتنے ہی معجزے ملے جن معجزوں کو دیکھ کر کے لوگ ایمان لا سکے. تو ایمان لانے کے لیے کچھ معجزے دے دیے گئے. اب پڑھ بھی چکے ہیں ہم لوگ کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت محدود معجزات ملے, ان کے علاوہ انبیاء کو بہت معجزات. کیوں؟ خالی ایمان لائے لوگ. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن کی شکل میں ایک معجزہ ملا, باقی معجزات تو چھوڑیے, قرآن کی شکل میں جو معجزہ ملا ایک ایسا معجزہ ہے جس معجزہ کا مقصد صرف ایمان لانا نہیں کہ ایمان خالی لائیں لوگ, بلکہ یہ علم و حکمت کا ایک ایسا بحر بے کناں ہے کہ جس سے سارے مسائل دنیاویہ اور دینیہ حل ہو سکتے ہیں. یہ ایسا معجزہ ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جس طرح سے دیگر انبیاء کو معجزے ملے تو زمانے کے مرور ایام کے ساتھ وہ معجزے ختم بھی ہو گئے. دیگر انبیاء کو جو معجزے ملے تو زمانے کے بدلنے سے, زمانے کے گزرنے سے, وقت کے گزرنے سے وہ معجزے ختم بھی ہو گئے. لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے, قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیامت تک یوں ہی یہ معجزہ قائم رہے گا اور اپنا فیضان لٹاتا رہے گا. یہ مطلب ہوگا, یہ وضاحت ہو گئی اس کی. تو میں امید کرتا ہوں جب میرا اتنا بڑا معجزہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, تم میں اتنا بڑا معجزہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میں اگر نہ رہوں نا تو یہی قرآن پر عمل کرو, تم رہنمائی پاتے رہو, تم جو ہے رہنمائی پاتے رہو اور راہیاب ہوتے رہو. تو جب اتنا بڑا معجزہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں جب اتنا بڑا معجزہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے یہ جو قرآن کریم ہے یہ میرا ترجمان ہوگا. یہ قرآن کریم میرے بعد یہ رہنمائی کرے گا, لوگوں کی رہنمائی کرے گا. تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں امید کرتا ہوں کیونکہ یہ قیامت تک یہ معجزہ رہے گا میرا, تو جب قیامت تک یہ معجزہ رہے گا تو قیامت تک لوگ اس سے فیض یاب ہوتے رہیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے اتنے اتباع ہوں گے کہ دیگر انبیاء کے اتنے اتباع نہیں ہوں گے. قیامت کے دن میرے اتنے پیروکار, اتنے اتباع ہوں گے, میری امت میں اتنے لوگ ہوں گے کہ دیگر انبیاء کے اتنے اتباع نہیں تھے, چونکہ میں ایسا معجزہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جو قیامت تک رہنے والا ہے. یہ اس کا ترجمہ بھی ہوگا, اس کی شرح بھی ہوگی.